آئے ہیں تو آپ کی محبتیں ہیں، چند معروضات انشاءاللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے حوالے سے کہا گیا ہے، جو خاص سبجیکٹ ٹی وی چینل کی جانب سے اور احباب کی جانب سے دیا گیا، اس پر کلام کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے مفسرین کی آراء کو سمجھنے کی کوشش کی، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط مفسر قرآن نہیں ہیں، امام المفسرین ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد، تابعی ہیں، عظیم عالم ہیں، عظیم محقق ہیں، اسلاف میں سے ہیں۔ امام مجاہد انا اعطیناک الکوثر، اس الکوثر پر کلام کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے براہ راست فیض حاصل کیا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو تفسیر قرآن کا ماہر بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس یہ بہترین مفسر ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مشکات نبوت سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور الکوثر کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور جو علم حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، براہ راست اپنے شاگرد امام مجاہد کو دے دیا۔ یہ تابعی ہیں، 22 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 102 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ایسے عظیم عالم ہیں کہ ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی تفسیر کے حوالے سے امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ وہ امام مجاہد، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 مرتبہ الحمد سے والناس تک قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، مکمل تفسیر پڑھی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں ہوائی باتیں نہیں کیا کرتا، جو کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں، مفسرین کی آراء کی روشنی میں، اسلاف کی آراء کی روشنی میں اور حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ امام مجاہد فرماتے ہیں، تفسیر ابن جریر میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الخیر کلہ۔ کوثر کیا ہے؟ الخیر کلہ، ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل۔ کوثر کیا ہے؟ ہر خیر کا کل ہے، یعنی جس چیز میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا، بعض عطا نہیں فرمایا، بعض عطا نہیں فرمایا، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا۔ اچھا، ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کوثر فقط حوض کوثر ہے۔ کوثر کیا ہے؟ فقط حوض کوثر ہے کہ اللہ نے محبوب کو حوض کوثر عطا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہمارے بھی سوال پیدا ہوا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوثر فقط حوض کوثر ہے، لیکن جو کوثر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ حوض کوثر کو اپنے اندر شامل ہے۔ جو حوض کوثر ہے، اللہ کی عطا کردہ کوثر، وہ اس حوض کوثر کو شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فقط حوض کوثر نہیں عطا فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اور حوض کوثر بھی خیر ہے، یعنی اس کوثر کی ایک جز ہے، وہ کوثر نہیں ہے، وہ کوثر کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ الخیر کلہ، ہر خیر کا کل ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا، کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے، انسان اکثر ذہنی خلش اور ارتباک کا شکار ہو کے کہتا ہے اتنا علم دیا ہوگا، اتنا نہیں دیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سماعت عطا فرمائی ہوگی، اس قدر عطا نہیں فرمائی ہوگی، اس قدر بینائی عطا فرمائی ہوگی، اس قدر بینائی عطا نہیں فرمائی ہوگی، اس قدر قوت عطا فرمائی ہوگی، اس قدر قوت عطا نہیں فرمائی ہوگی، ایسے اختیارات دیے ہوں گے، ویسے نہیں دیے ہوں گے،
ایسے تصرفات عطا کیے ہوں گے، ویسے تصرفات عطا نہیں کیے ہوں گے۔ انسان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے، ٹٹولنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاید اتنا علم دیا، اتنا علم نہیں دیا، فلاں طاقت دی، فلاں طاقت نہیں دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں تو پھر مدد فرماتے ہوں گے، لیکن پردہ فرمانے کے بعد شاید مدد نہیں فرماتے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم جانتے ہوں گے، لیکن شاید علوم خمسہ نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے حضور کو خیر تو عطا کیا، لیکن کس قدر عطا کیا ہم نہیں جانتے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کس اعتبار سے نور ہیں۔ ظاہری اعتبار سے نور ہیں، حسی نور ہیں، معنوی نور ہیں، ظاہر نور ہے، باطن نور ہے، اول الخلق ہیں۔ تو انسان کا ذہن ہمیشہ اپنے عقل کے ترازو پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ عقل کا کام ہے، عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ یہ عقل کا کام ہے، لیکن عقل سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ پائے یا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانی عقل کو رسائی حاصل ہو سکے۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں خیر کیا ہے؟ خیر کہتے ہیں اچھائی کو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کو، بھلائی کو، اچھائی کو۔ آپ بتائیں کیا علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں ہے نا، علم میں خیر ہے نا، آپ سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ بتائیں نور ہونے میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ روشنی میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ روشنی میں خیر ہے نا۔ اچھا یہ بتا دیں گونگا ہونے میں خیر ہے، بہرا ہونے میں خیر ہے یا قوت سماعت میں خیر ہے؟ سننے کی صلاحیت ہونے میں خیر ہے؟ Who is better, a deaf person or a person who can hear? Tell me, a deaf person or a person who can hear? A person who can hear. A blind man or a person who has sight who can see? A person who can see is better, isn't it? A knowledgeable person or an ignorant person? A person with knowledge, someone who has knowledge is better. تو خیر کس میں ہے؟ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نا کہ علم میں خیر ہے، نور میں خیر ہے، قوت سماعت میں خیر ہے، قوت میں خیر ہے، اختیارات میں خیر ہے۔ اب آئیے امام مجاہد کی تفسیر کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل، ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا۔ آپ خود تسلیم کر چکے کہ علم میں خیر ہے، علم غیب میں خیر ہے، علم غیب رکھنا خیر ہے۔ اب کسی کا ذہن اس طرف جاتا ہے بعض علوم غیبی عطا کیے ہوں گے، کل نہیں عطا کیے ہوں گے، تو امام مجاہد کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا۔ جب اللہ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا اور امام مجاہد کہتے ہیں ہر خیر کا کل عطا فرمایا، تو ماننا پڑے گا علم غیب بھی کلی عطا فرمایا ہے۔ ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ دیکھیے کچھ نکات آپ کے لیے نئے ہوں گے انشاءاللہ نئے ہوں گے، بات تو وہی پرانی ہے، لیکن انشاءاللہ جن پیمانوں میں یہ شراب پلاؤں گا انشاءاللہ وہ پیمانے ذرا جدید ہوں گے۔ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسی چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے۔ یہ تعلیم میں نہیں کہہ رہا، ہمارے مشائخ کا حکم ہے، ان کے ساری عاجزی، لیکن یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے احباب کا تو حکم ہے کہ جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں۔ جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، اب پتہ نہیں اردو کتنے لوگ سمجھتے ہیں، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں۔ ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں۔ تو یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نور کے حوالے سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے،
بڑے اعتراضات آتے ہیں بھائی نور ہیں یا نہیں ہیں, کس اعتبار سے نور ہیں, ظاہری اعتبار سے نور ہیں یا باطنی اعتبار سے نور ہیں, نور حسی ہیں یا نور معنوی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر, محبوب آپ کو اللہ نے الکوثر عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ سب بولیے الکوثر. اور الکوثر کا معنی کیا ہے؟ کل خیر, کل خیر. اور آپ تسلیم کر چکے کہ اللہ نے محبوب کو کل خیر عطا کیا. اور نور خیر ہے. نور کیا ہے؟ خیر ہے. نور خیر ہے, تاریکی میں کوئی خیر نہیں. تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے حضور کس اعتبار سے نور ہیں؟ بھائی ظاہری اعتبار سے نور ہیں, باطنی اعتبار سے نور ہیں. تو اس کو امام مجاہد نے واضح کر دیا نا. امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق ہی, انہی کی تفسیر کے تحت عرض کرتا ہوں, فرماتے ہیں الخیرہ کلہ, ہر حوالے سے خیر عطا فرما دی, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. یہ نہیں کہ جسمانی نور نہیں ہے, معنوی ہوں گے, حسی نہیں ہیں, باطن نور ہے, نور ہدایت ہیں. اگر نور ہیں, اگر نور میں خیر ہے تو ہر اعتبار سے نور ہیں. ہر اعتبار سے نور کیا؟ یعنی حضور کا جسم بھی نورانی, حضور کی روح بھی نورانی, حضور کی ادائیں بھی نورانی, حضور کی ادائیں بھی نورانی, حضور کی آنکھیں بھی نورانی, حضور کی زلفیں بھی نورانی, حضور کے لب بھی نورانی, لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی, لبوں پر مسکراہٹ بھی نورانی, حضور کی ادائیں نورانی, حضور کا چلنا نورانی, حضور کا اٹھنا نورانی, حضور کا بیٹھنا نورانی, حضور کا کلام نورانی, حضور کے لبوں کی جنبش نورانی, حضور کے لبوں سے نکلتے ہوئے نکھرتے ہوئے الفاظ نورانی, ان الفاظ کی ہنسی مینہ کاری نورانی. حضور جو کلام کریں وہ کلام نورانی, اور ایسا میٹھا کلام کہ پنجابی سننے والے بھی سمجھ لائیں. پنجابی سننے والے بیٹھے ہیں نا؟ بیٹھے ہیں کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کک سواد نہ مشری اندر کھنڈاں وی چٹک دٹھیاں, کک سواد نہ مشری اندر کھنڈاں وی چک دٹھیاں, پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. حضور کی ہر ادا نورانی, حضور کا کلام نورانی, حضور کا چلنا نورانی, حضور کا بیٹھنا نورانی, حضور عالم خواب کے بھی نور, عالم بیداری کے بھی نور, حضور عالم دنیا کے بھی نور, عالم برزخ کے بھی نور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نور, جنت کے نور, جنت الفردوس کے نور, ہر اعتبار سے نور. ارے ان کی ذات کا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے اینے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا میرے آقا نور ہیں, ہر اعتبار سے نور ہیں, ہر اعتبار سے نور ہیں. اب جب اس بات کی وضاحت ہو گئی, اب اسی کو قانون بنا لیجئے, اسی کو اصول بنا لیجئے. الخیر کلہ, اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے, کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا, ہر اعتبار سے خیر اور ہر خیر کا کل. اگر کوئی یہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت دی تو وہ بھی بعض نہیں کل عطا فرمائی, بینائی عطا فرمائی تو وہ بھی کل عطا فرمائی, ہر اعتبار سے عطا فرمائی. اس قدر عطا فرما دی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف ھذا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے بلند کر دیا, اس دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا, اور فرمایا میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں, ابھی تک دیکھ رہا ہوں اس زمین میں, اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہوگا اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حضور دیکھ رہے ہیں, ایسا علم عطا فرمایا, ایسا. اچھا یہاں پر انسان ایک ذہنی ارتباک کا شکار ہو سکتا ہے, ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی حضور بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو یہ شرک نہ ہو جائے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے, حضور بھی ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ اور حضور کے دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اور حضور کے دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ بھائی تم کہتے ہو اللہ بھی ہمیشہ دیکھتا ہے, تم کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں. اللہ کے دیکھنے میں بھی دوام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں بھی دوام, اللہ کے دیکھنے میں بھی ہمیشگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں بھی ہمیشگی. تو ہم نے حضور کو اللہ سے ملا دیا. تو یاد رکھیے یہ ہمیشہ ہمیشہ میں بھی فرق ہوتا ہے. اب یہ نقطہ خاص علماء کے لیے, طلاب العلم کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ میں بھی فرق ہوتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسی ہمیشگی کا معنی نہیں دیتا, دوام میں فرق ہوتا ہے. علم بلاغہ پڑھنے والے جانتے ہیں, ایک ہوتا ہے دوام تجدد,
اسی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک اصول ہے بلاغت کا کہ اگر جملہ فعلیہ کی جگہ جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. اللہ نے حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی دنیا فانا انظر الیہا. اب پہلے جملے میں کیا تھا؟ فعل ماضی ہے. رفع، اللہ نے زمین کو میرے لیے بلند کر دیا، اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا. رفع، رفع یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے. رفع لی دنیا. اب مقام تھا فنظرت الیہا، میں نے دیکھ لیا. نظرت کا مقام تھا لیکن نظر تو نہیں فرمایا، فرمایا فانا انظر الیہا. قاعدہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے، دوام کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے دنیا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ بلند کر لیا اور جو کچھ دنیا میں ہے حضور نے ایک مرتبہ دیکھ لیا. فرمایا نہیں، فانا انظر الیہا مقام جملہ فعلیہ کا تھا، فنظرت کا تھا، لیکن فرمایا فانا انظر الیہا. پتہ چلا ایک مرتبہ نہیں دیکھا، ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں. دیکھنے میں ہمیشگی ہے، دیکھنے میں دوام ہے. اچھا اب یہاں ہمیشگی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے، حضور بھی ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو شرک ہو جائے گا، ہم نے حضور کو اللہ سے ملا دیا. اب دیکھیے جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمیشگی ایک جیسے نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے دوام تجدد. دوام تجدد میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے. دوام تجدد میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے کہ اس میں انقطاع ممکن ہوتا ہے. ایسا دوام، ایسی ہمیشگی کہ جس میں کبھی کبھی وہ عمل جو انسان کر رہا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، انقطاع بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک دوام ثبات ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایسا دوام کہ جس میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا، کبھی انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے اس دوام کے قائل ہیں کہ جس میں انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے، جس میں انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ نقطہ ذرا وزنی ہے لیکن عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اس کا وزن اٹھا لیں گے انشاءاللہ. اٹھا لو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ وزن اٹھا لو گے. اب قبل اس کے کہ آپ سوچتے سوچتے حیران ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی منتر پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو میں وضاحت کر دوں. ہمیشگی میں فرق ہے، ہمیشگی میں فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں ہالینڈ والے ہمیشہ فٹ بال کھیلتے ہیں. کیا کھیلتے ہیں؟ کھیلتے ہیں نا آپ لوگ. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ رنگ ہے نا، یہ رنگ، یہ چشتی رنگ، یہ دیکھ کر ایئرپورٹ پر لوگ بڑے حیران تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی فٹ بال ٹیم کے ہم سپورٹر ہیں یا ان کے جھنڈے کے ہم سپورٹر ہیں. تو اس طرح مجھے وہ یاد آ گیا تو میں نے کہا فٹ بال کی ایگزامپل دے دوں. اچھا میں کہتا ہوں کہ ہالینڈ والے ہمیشہ فٹ بال کھیلتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ہالینڈ والے فقط فٹ بال کھیلتے ہیں تو کیا اس کا معنی ہوگا؟ اس کا معنی کیا یہ ہوگا کہ ہمیشہ فٹ بال ہی کھیلتے اور کچھ نہیں کرتے، مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، کھانا نہیں کھاتے، کام نہیں کرتے، کالج نہیں جاتے، یونیورسٹی نہیں جاتے، کچھ نہیں کرتے، ہمیشہ فٹ بال ہی کھیلتے؟ نہیں. آپ کہیں گے ہمیشہ تو ہے لیکن اس ہمیشگی میں فرق ہے، اس ہمیشگی میں فرق ہے. لفظ ہمیشہ تو آیا ہے لیکن اس میں یہ ہے بھائی وہ کرکٹ نہیں کھیلتے، بھائی وہ والی بال نہیں کھیلتے، لیکن جب کھیلتے ہیں فٹ بال ہی کھیلتے ہیں. ایسے ہے نا، جب کھیلتے ہیں فٹ بال ہی کھیلتے ہیں. تو اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا لیکن اس ہمیشگی میں اور دوسری ہمیشگی میں فرق ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ہالینڈ والے ہمیشہ چاول کھاتے ہیں، ہمیشہ چاول کھاتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو لنگر کا انتظار ہے، چاول کا خیال ہے ایسا، تو پہلے روحانی لنگر کھا لیں آپ انشاءاللہ، اس کے بعد وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں ہمیشہ چاول کھاتے ہیں، ہمیشہ چاول کھاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چاول ہی کھاتے رہتے ہیں بھائی اور کچھ نہیں کرتے. ہمیشہ جو کہا، ہمیشہ جو کہا تو کہا نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ برگر نہیں کھاتے بھائی، فش اینڈ چپس نہیں کھاتے، باقی غذائیں نہیں کھاتے، جب کھاتے ہیں چاول ہی کھاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دوام تجدد. دوام تجدد وہ ہے کہ جس میں ہمیشگی کا اطلاق تو ہو، لفظ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہو لیکن انقطاع کا امکان ہو. لیکن دوسرا دوام وہ ہے جو ممتنع الانقطاع ہے، یہ ممکن الانقطاع ہے
اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے، لیکن وہ جو دوسرا دوام ہے وہ ہے اس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرما دیا، حضور سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ کی طرح نہیں ملاتے، ہم اللہ جیسا نہیں کہتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر چند کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ایسا انقطاع نہیں ہوتا جیسا ہمارے کھانے میں ہوتا ہے، یا ہماری سپورٹس میں ہوتا ہے، یا ہماری گفتگو میں ہوتا ہے، یا ہمارے کلام میں ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، آپ بتاؤ، میں کہتا ہوں فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، سانس لیتا ہے، تو اس میں انقطاع ہوتا ہے؟ اس میں انقطاع ہوتا ہے؟ سانس لینی ختم ہوتی ہے، جب ختم ہوگی تو وہ مر جائے گا نا۔ ہم کہتے ہیں زندگی میں فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وہ سانس لیتا ہی رہتا ہے، لیتا ہی رہتا ہے، لیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیا دوام ہے؟ اس دوام میں انقطاع نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سانس ہی لیتا رہتا ہے تو اس میں انقطاع نہیں ہے۔ یہاں بھی لفظ ہمیشہ آیا، لیکن جب کہا کہ وہ ہمیشہ فٹ بال کھیلتے ہیں اس میں بھی ہمیشہ آیا، لیکن اس ہمیشہ اور اس ہمیشہ میں فرق ہے نا، دونوں ہمیشہ میں فرق ہے۔ تو یہ بلاغت کی روشنی میں، علم بلاغت کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اگر مستقبل میں کہے کوئی شخص کہ تم کہتے ہو حضور ہمیشہ جانتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی ہمیشہ دیکھتا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ کی ہمیشگی میں اور میری تیری ہمیشگی میں اور ہمارے آقا کی ہمیشگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے، حضور کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے، امکان ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انقطاع ہوتا ہے، حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ ہے جب میں اللہ عز و جل کے مشاہدے میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہوں کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف میرا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور علم بھی ایسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ید قدرت، اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ، ید قدرت ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے، میرے کندھے پر رکھا، میرے دو شانوں کے مابین رکھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دو شانوں کے مابین رکھا، اور کیا ہوا؟ فوجدت بردھا بین صدی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے معراج کی رات اپنا ید قدرت، اپنی قدرت کا ہاتھ، اب ہم متجسدہ میں سے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے مخلوق کا ہاتھ ہوتا ہے، متجسمہ میں سے نہیں ہیں ہم، ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ نے اپنا ید قدرت میرے دو شانوں کے مابین رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیے یہ اللہ کا ید قدرت ہے، اللہ کا ید قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے، اللہ کے انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے، کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتا ہے، کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے اور کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ کا ید قدرت حضور کے دو شانوں کے مابین ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ میرے امام نے اس کا جواب دیا، بھائی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا ید قدرت حضور کے دو شانوں کے مابین ہے اور حضور کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ میرے امام نے جواب دیا، امام نے کہا اللہ کے انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے، کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ کیوں جل کے راکھ ہو جاتا ہے؟ میرا امام کہتا ہے اس لیے کیونکہ کوہ طور خاک ہے، خاک اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر پایا، کوہ طور خاک ہے، ایک تجلی پڑتی ہے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نور ہے، نور نور سے سرور حاصل کرتا ہے۔ وہ جل کے راکھ ہو گیا، لیکن یہ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک جھلک نہیں، اللہ کا ید قدرت، اللہ کا ید قدرت دو شانوں کے مابین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جلا نہیں ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑا، اثر پڑا تو کیسا پڑا؟ حضور فرماتے ہیں سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور ہے اور نور کو نور سے سرور حاصل ہوتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، الکوثر عطا کیا، ہر خیر کا کل عطا کیا۔ پتہ چلا علم غیب دیا تو علم غیب خیر، علم غیب بھی کل دیا۔ نور بنایا تو نور خیر، نور بھی ہر اعتبار سے بنایا۔ سماعت دی تو سماعت خیر، سماعت بھی ہر اعتبار سے دے دی۔ کل خیر دی، کل سماعت دی، کل بینائی دی،
کل علم دیا، کل فہم دیا، کل ادراک دیا، کل شعور دیا، کل تصرفات دیے، کل اختیار دیے، مختار بنایا تو یہ نہ کہنا فلاں تصرفات ہیں، فلاں اختیارات ہیں، فلاں نہیں ہیں، نہیں نہیں، مختار بنایا تو مختار کل بنایا، ہر علم دیا، کل دیا۔ اور بریلی کا کلندر جب اس مفہوم کو سمجھتا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، جنا میں چمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ سب انہی کے لیے ہے، یہ ساری بزم سجائی انہی کے لیے گئی ہے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، سب انہی کا ہے، یہ سب انہی کا ہے، انہی کے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ جب اس بات کی تنقید ہو گئی، مزید ایک بات کر دوں، میں نے کہا تھا نکتہ وزنی ہے لیکن عاشق مصطفیٰ اٹھا لیں گے، آپ نے اٹھا لیا ہے ماشاءاللہ، بہترین اٹھایا ہے، میں آپ کی داد پہ آپ کو داد دیتا ہوں ماشاءاللہ، آپ کی واہ پر میں واہ کہتا ہوں۔ اب آگے جو بات کر رہا ہوں نا، ابھی جو بات آ رہی ہے، اب میں محسوس کر رہا ہوں وہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی وہاں کوئی گستاخ تو نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے قریب کوئی چور تو نہیں بیٹھا ہوا جس سے ڈر کر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں عاشق ہیں نا آپ آقا کے؟ ماشاءاللہ، دیوانے بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکوثر پر مزید کلام کیا، فرمایا کہ الکوثر کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں هو فوعل من القصرہ، کوثر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فوعل کے وزن پر ہے اور یہ کثرت کا مبالغہ ہے، کثرت کا مبالغہ ہے۔ کیا ہے کوثر؟ کیا ہے؟ فوعل کے وزن پر ہے اور کثرت کا مبالغہ ہے، کثیر کا مبالغہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، مبالغہ جانتے ہیں نا آپ؟ مبالغہ جانتے ہیں آپ؟ مبالغہ کا معنی کیا ہے؟ ٹو ایگزاجریٹ، ٹو ایکسیڈ بیانڈ لمٹس، ایگزاجریشن، ٹو ایگزاجریٹ ان سم تھنگ، to praise the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and to not remain within limits, to exceed on limits, unlimited respect for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's how we praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is how we praise the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, his greatness has no limits. His greatness has no limits, and the only limit mentioned by our ulama, what is that? Do not call him Allah and do not call him the son of Allah. Other than that, whatever you want to call him, you can call him. Mubalagha. What is مبالغہ؟ What is exaggeration؟ ایگزاجریشن ہوتی ہے حدود سے تجاوز کرنا، ہر حد پار کر دینا۔ اللہ نے محبوب کو کوثر عطا کیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کوثر کیا ہے؟ یہ فعال کے وزن پر ہے اور یہ کثرت کا مبالغہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے قلیل۔ قلیل کسے کہتے ہیں؟ جو کم مقدار میں ہو۔ قلیل کیا ہے؟ جو کم مقدار میں ہو۔ قلیل کا ڈائریکٹ اپوزٹ، قلیل کی ضد ہے کثیر۔ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر ہے۔ قلیل کی ضد کثیر ہے، اور قلیل کے بعد ہوتا ہے کثیر، کثیر کے بعد ہوتا ہے اکثر، اس میں تفضیل، اکثر کے بعد ہوتا ہے کوثر،
اور کوثر کے بعد ہوتا ہے الکوثر. ایک ہے قلیل، قلیل کے بعد کیا ہے کثیر، کثیر کے بعد کیا ہے اکثر، اکثر کے بعد کیا ہے کوثر، اور کوثر کے بعد کیا ہے الکوثر. اب وہ جو اپنی انگلیوں پر شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا علم دیا، اتنا نہیں دیا، فلاں اعتبار سے نور، فلاں اعتبار سے نور نہیں ہے، اتنے علوم رکھتے ہیں، اتنے علوم نہیں رکھتے، اتنے تصرفات رکھتے ہیں، ایسے تصرفات نہیں رکھتے، اتنے اختیارات رکھتے ہیں، اتنے اختیارات نہیں رکھتے. ہم جانتے ہیں کتنا دیا، ہم جانتے ہیں کتنی قوت دی، ہم جانتے ہیں کتنی عظمت دی، ہم جانتے ہیں کتنی طاقت دی، کتنی رفعت دی، کتنی بلندی دی. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ دیا ہم جانتے ہیں. بھائی اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کو الکوثر دیا، الکوثر دیا. بھائی کیا الکوثر کو شمار کر سکتے ہو تم؟ کیا تم گن سکتے ہو الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کو انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو کہ الکوثر کیا ہے؟ تم تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے. بھائی جاننا چاہتے ہو اللہ کا قلیل کتنا ہے؟ اللہ کے نزدیک امت کے لیے قلیل کتنا ہوتا ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے. اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے. بھائی دنیا میں جو کچھ ہے کیا تم اسے شمار کر سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے کیا تم اسے اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ گن سکتے ہو دنیا میں کیا کچھ ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی دنیا میں شمار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، تم اپنے گھر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے. تمہارے گھر میں اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجئے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے متاع دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، قلیل ہے. بھائی پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس کو انسان کیسے شمار کرے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے گھر کی چیزوں کو شمار کریں، انگلیوں پہ شمار کرنے کی کوشش کریں، کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے گھر میں کھانا کتنا ہے، آپ کے گھر میں اناج کتنا ہے، آپ کے گھر میں فروٹس کتنے ہیں، آپ کے گھر میں گندم کتنا ہے، آپ کے گھر میں پیاز کتنا ہے، آپ کے گھر میں ویجیٹیبل کتنے ہیں، آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، آپ کے گھر میں اشیاء کتنی ہیں. آپ اشیاء کا نام تک نہیں لے سکتے، تمام اشیاء کا نام نہیں لے سکتے کہ کتنی چیزیں ہیں، پھر ان کی تعداد کو شمار کرنا ناممکن سا کام ہے. بھائی ایسی ایسی اللہ کی مخلوقات آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے. بھائی اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو اپنے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہیں؟ اپنے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کتنی چیزیں ہیں؟ ہرگز شمار نہیں کر سکتے. بھائی آپ کے شہر میں انسان کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، جمادات کتنے ہیں، چونٹی کتنی ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، اینٹس کتنی ہیں. بھائی یہ زمین پر رینگنے والے جانور کتنے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، سمندری مخلوقات کتنی ہیں، دریاؤں کی مخلوقات کتنی ہیں، پانی کتنا ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں، زمین پر جو جو ذرات ہیں کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں شمار کر سکتے. میں نے کہا تو اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا، اپنے پورے شہر کی اشیاء کو کیسے شمار کرے گا؟ جب اپنے شہر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو راٹرڈم کی اشیاء کو کیسے شمار کرے گا؟ جب راٹرڈم کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو ایمسٹرڈم کی اشیاء کو کیسے شمار کرے گا؟ جب ایمسٹرڈم کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو بھائی پورے ہالینڈ کی اشیاء کو کیسے شمار کرے گا؟ جب پورے ہالینڈ کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو پورے یورپ کی اشیاء کو شمار کیسے کرے گا؟ جب پورے یورپ کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں کر سکتا کہ کتنی اشیاء ہیں، تو بھائی پوری دنیا کی اشیاء کو تو کیسے شمار کرے گا؟ کہا نہیں کر سکتا. اور دنیا کے متعلق بتا دوں یہ قلیل ہے، قلیل اللہ کے نزدیک قلیل ہے. کل متاع الدنیا قلیل. اور مفسرین کہتے ہیں جب دنیا آخرت کی ضد میں آئے تو اس میں فقط زمین نہیں ہوتی، اس میں سیارے بھی ہوتے ہیں، اس میں کہکشائیں بھی ہوتی ہیں، اس میں چاند بھی ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے. بھائی چاند کو شمار کر سکتے ہو؟ چاند میں کیا کچھ ہے؟ کیا گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. سورج میں کیا کچھ ہے؟ کیا گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کہکشائیں، یہ سارا نظام شمسی، یہ سارا یہ سولر سسٹم، یہ سب کیا ہے؟ انسان کیا اس کو شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تم اپنی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم تو اس زمین پر رہتے ہو، فقط اس زمین پر رہتے ہو. یہ چھوٹی سی زمین، یہ چھوٹی سی زمین ہے فقط. اس زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اس زمین کی کیا حیثیت ہے اس پوری دنیا کے آگے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گیلیکسی، جو ہماری گیلیکسی ہے، یہ کہکشائیں تو آپ جانتے ہیں، گیلیکسی کی ٹرمینالوجی آپ جانتے ہیں. اس میں ایک سٹار ہے، ایک بڑا سٹار ہے جس کو ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں، ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں. اس ایک سٹار کا ڈائی میٹر جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ 3 کروڑ کلومیٹر سے. ایک سٹار کا ڈائی میٹر کتنا ہے؟
3 करोड़ किलोमीटर्स। यानी अगर कोई शख्स एक जहाज उड़ाए उस स्टार रेड हाइपर जायंट के ऊपर से, उसकी सरफेस पर जहाज उड़ाए और वो जहाज 1000 माइल पर आवर की स्पीड पर जा रहा हो, 1000 माइल्स पर आवर, 1000 मील पर आवर की स्पीड पर वो जहाज उसके गिर्द उड़ रहा हो, तो जहां से शुरू किया था वहां तक पहुंचने को उसके लिए कितना वक्त दरकार है? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि उसके लिए 1100 साल चाहिए, 1100 साल चाहिए। यानी एक स्टार हमारी गैलेक्सी में वो इतना बड़ा है और ज़मीन उसके सामने एक नुक्ता स्याह है, एक छोटा सा नुक्ता है। उस स्टार को देखें तो ज़मीन उसके लिए एक सामने नुक्ता, छोटा सा नुक्ता नजर आता है। वो एक स्टार है, हमारी इस गैलेक्सी मिल्की वे का एक स्टार है। वो इतना बड़ा है कि अगर उसके ऊपर से जहाज उड़े और 1000 माइल पर आवर की स्पीड पर उड़ता रहे तो उसे 1100 साल लगेंगे। जहां से शुरू किया था गर्दिश करते हुए वहां पहुंचने के लिए 1100 साल दरकार हैं। और हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, 4 बिलियन स्टार्स हमारी गैलेक्सी में हैं। और पूरी दुनिया में गैलेक्सीज कितनी है? नोन गैलेक्सीज इस वक्त 2 बिलियन है, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने समझा है कि नोन गैलेक्सीज, नोन कायनात, जो कायनात अभी हमारे इल्म में है, और पता नहीं कितनी कायनात है जिसे हम जानते भी नहीं, जिसे हम जानते ही नहीं, लेकिन जान सकते हैं। आशिक जान सकते हैं, दीवाने जान सकते हैं, जो हुजूर से प्यार करते हैं वो जान सकते हैं, जो तसव्वुफ की दुनिया को जानते हैं वो जान सकते हैं, वो तो आलम अरवाह को भी जानते हैं। बुल्ले शाह कहता है कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी ओथे हासे। आपको याद है आलम अरवाह की दुनिया? याद है आपको? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला के वादे याद हैं? नहीं हैं, लेकिन कुछ औलिया होते हैं जिन्हें वो वादे भी याद आ जाते हैं, जिन्हें वो आहद भी याद आते हैं। लेकिन तज़किया नफ्स करना पड़ता है, दिल की दुनिया आबाद करना ज़रूरी है, किसी मुर्शिद के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी है। वो दिल ऐसे आबाद करता है कि आलम अरवाह की मुलाकातें भी याद आ जाती हैं। बुल्ले शाह कुसूरी कहते हैं कुन फयकून जद रब फरमाया असी भी ओथे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे ना से। कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे ना से, असल मकान ला मकान सी साडा असियान बुतां विच फासे, इस नफ्स पलीत जा कीता कोई असल पलीत ते ना से। हम असलन नापाक नहीं थे, इस नफ्स ने हमें नापाक कर दिया, इसलिए वो दुनिया हमें पता नहीं। लेकिन ये सारी दुनिया मौजूद है, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया मौजूद है। और क्या उस दुनिया को आप शुमार कर सकते हैं? भाई तू तो अपने घर की अशिया को शुमार नहीं कर सकता, अपने घर की चीज़ों को अपनी उंगलियों पर शुमार नहीं कर सकता, शहर को क्या शुमार करेगा, दुनिया को क्या गिनेगा, चांद को क्या देखेगा। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील। यानी ये जितनी चीज़ों का मैंने भी जिक्र किया है ना, अल्लाह के नज़दीक ये कलील है। और अल्लाह ने अपने महबूब को कलील नहीं दिया, अल्लाह ने अपने महबूब को कलील नहीं दिया, अल्लाह ने अपने महबूब को कलील नहीं दिया। क्या दिया? मैं कहता हूं तू अल्लाह के कलील को शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को कलील नहीं दिया, कसीर भी नहीं दिया, अक्सर भी नहीं दिया, कौसर भी नहीं दिया, अल कौसर दिया, अल कौसर दिया, अल कौसर दिया। अरे तू अल्लाह के कलील को नहीं गिन सकता तो अल्लाह के कसीर को कैसे गिनेगा? अगर अल्लाह के कसीर को शुमार नहीं कर सकता तो अल्लाह के अक्सर को कैसे शुमार करेगा? जब अल्लाह के अक्सर को नहीं गिन सकता तो अल्लाह के कौसर को कैसे शुमार करेगा? जब अल्लाह के कौसर को शुमार नहीं कर सकता तो आमना के लाल के अल कौसर को कैसे शुमार करेगा? कैसे शुमार करेगा? गिन सकता है कोई? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। तू क्या जाने वो क्या है, तू क्या जाने उनकी अजमत क्या है, उनकी रिफत क्या है, उनकी बुलंदी क्या है, उनकी बुलंद पायगी क्या है, उनकी बरगुज़ीदगी क्या है। उनके इल्म, उनके फहम, उनके इदराक, उनके शऊर को समझना इंसानी जहन के लिए मुमकिन ही नहीं है। हलीमा से क्या कहा था? न हलीमा बेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। ये एक आयत है कुरान करीम की, इस पर बेशुमार मफाहिम है, बेशुमार मज़ामीन है। इसमें मजीद गोता लगाएंगे तो बेशुमार इल्मी मोती मिलेंगे। लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए अब एक हदीस पेश करता हूँ। अब दुनिया का लफ्ज़ आया है तो अब दुनिया के लफ्ज़ ही एक हदीस पेश करता हूँ और फिर आखिरी पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ। कितना टाइम हुआ है? मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ? ये तो आपकी मोहब्बत है ना भैया, आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। भाई आप लोग बैठ जाए ना अगर तो मज़ीद लुत्फ़ आएगा। ज़रा बैठ जाए तो मुझे पता है कि आप माशाल्लाह खड़े हैं, जज्बे से सुन रहे हैं, लेकिन अगर बैठ जाए सारे अहबाब
یہ محافل دین کی محفل ہے، حضور کے دیوانوں کی محفل، سب بیٹھ کے سماعت فرمائیں گے، اور محفل میں جگہ نہ بھی ملے تو یہ عاشقوں کی محفل ہوتی ہے۔ دیوانوں کی محفل میں درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ بیٹھنا ہے بھائی، بیٹھنا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں، بس بیٹھے رہنا ہے اور توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی، ابن حجر العسقلانی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ 3 چیزیں پیاری ہیں۔ کیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پیاری ہے، مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پیاری ہے، اور اپنی زوجہ کی جانب، ازواج مطہرہ کی جانب میلان پیارا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسری پیاری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کو نماز سے پیار ہے۔ حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو ہماری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں، ہمیں بھی اپنی دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ ہے صدیق تجھے کون سی 3 چیزیں پیاری ہیں؟ تجھے کون سی 3 چیزیں پیاری ہیں؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب کچھ پیارا ہے، عبادت پیاری ہے، روزہ پیارا ہے، حج پیارا ہے، تقوی پیارا ہے، جہاد پیارا ہے، زکوٰۃ پیاری ہے، صدقات پیارے ہیں، ہر چیز سے پیار ہے، لیکن سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق۔ اب صدیق کا حسن انتخاب دیکھیے، صدیق اکبر کا حسن انتخاب دیکھیے، صدیق اکبر کو سب سے زیادہ پیاری کون سی عبادت ہے، کون سی چیز ہے جو صدیق اکبر کو سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ گویا کہ صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو نماز پیاری ہے۔ نماز کیوں پیاری ہے آقا کو؟ کیونکہ آقا جب نماز خود پڑھتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں محو ہو جاتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ جب آقا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں حضور جانے، حضور کا رب جانے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عبادت سے زیادہ، نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، تقوی سے زیادہ، پرہیزگاری سے زیادہ، باقی سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو سب سے پیاری ہے، وہ کیا ہے؟ النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ آقا صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا حسن ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے نین ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا والضحیٰ والا مکھڑا ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے یاسین کے چمکتے دانت ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، علم نشرح کا سینہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، والفجر کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، واللیل کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے ہنسی زلفیں ہوں، آپ کے ہنسی گیسے ہوں۔ آقا ایک ہی تمنا ہے، صدیق آپ کو دیکھتا رہے، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتا رہے، یہی صدیق کی تمنا ہے، یہی صدیق کی آرزو ہے، یہی صدیق کی خواہش ہے۔ صدیق کو سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہے؟ آقا کے دیدار سے پیار ہے، اور صدیق کا یہ پیار یاد رکھیے دنیا تک محدود نہیں ہے۔ صدیق ہر وقت آقا کے دیدار کی تمنا میں ہر وقت محو رہتے تھے، کبھی ایک لمحے کے لیے صدیق کی نگاہوں سے حسن مصطفیٰ اوجل ہو جائے، آقا کا دیدار نہ ہو، آقا کا دیدار ممکن نہ ہو، آقا کا والضحیٰ والا چہرہ اگر صدیق دیکھ نہ پائیں، صدیق پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، ارے آقا کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ صدیق فوراً مدینہ المنورہ کی گلیوں میں حسن مصطفیٰ کے متلاشی بن کر دیوانہ وار آقا کے چہرے کو تلاش کرتے تھے۔ گویا صدیق ہر وقت آقا کو دیکھتے ہیں، بازار میں ہوں آقا کو دیکھتے ہیں، غار میں ہوں آقا کو دیکھتے ہیں، اور آج مزار میں ہیں تو آقا کو دیکھ رہے ہیں، اور مزار تو مزار، ارے جب دنیا
جنت میں جائے گی. جب لوگ جنت میں جائیں گے کوئی جنت کے محلات دیکھے گا, کوئی جنت کی بلندیاں دیکھے گا, کوئی جنت کی نہریں دیکھے گا, کوئی جنت کے دودھ اور شراب سے محظوظ ہوگا, ارے کوئی جنت کے حور دیکھے گا, کوئی جنت کے قصور دیکھے گا. صدیق نہ حور دیکھے گا نہ قصور دیکھے گا, صدیق وہاں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. زندہ باد, سلامت رہو, سلامت رہو, خوش رہو. ماشاءاللہ. تو صدیق اکبر وہاں بھی حسن مصطفیٰ دیکھیں گے, آقا کا حسن دیکھیں گے. رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے, رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے, چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئی تو یہ بتا دوں آپ کو, جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا, ہن آساں لگ پیاں, ہن آساں لگ پیاں. صدیق آقا کو دیکھتے ہیں کیونکہ آقا نماز میں اللہ کو دیکھتے ہیں. اے صدیق دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے, دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری تمنا ہے میرا مال ہو آپ پر قربان ہو جائے. تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آقا یہ ہے میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو. فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں, فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ نے تو 3 چیزیں بتا دیں, صدیق اکبر نے بھی بتا دی, مجھ فاروق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. فاروق آپ کو کیا پیار ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں الصحبۃ لاولیاء اللہ, الصحبۃ لاولیاء اللہ. یہاں ایک عقیدے کی بات بتا دوں, حضرت علامہ کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر سے بغض ہے, کچھ لوگوں کے دلوں میں فاروق اعظم سے بغض ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہے؟ الصحبۃ لاولیاء اللہ. اب بتائیے مجھے فاروق اعظم سے بڑا ولی کون ہے؟ فاروق اعظم سے بڑا ولی کون ہے؟ اس پر اجماع ہے امت کا, امت کا اجماع ہے اس پر. فاروق اعظم سے بڑا ولی کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں, صدیق اکبر ہیں. فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو نماز میں اللہ کے جلووں میں محو ہیں, صدیق آپ کو دیکھتے ہیں, اور میں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں, یعنی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. صدیق آپ ولی ہیں, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ حضور کو دیکھتے ہیں, حضور اللہ کو دیکھتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا, ہن آساں لگ پیاں. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں القہر لاعداء اللہ, حضور اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف قہر بن جائے فاروق اعظم. یہ فاروق اعظم کی دوسری پسندیدہ چیز ہے. فاروق اعظم کی تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں الحفظ لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی محافظت, اللہ کی حدود کی حفاظت, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار, آقا کی ناموس اور آقا کی ناموس کا تحفظ, یہ فاروق اعظم کی تیسری پسندیدہ چیز ہے. ساتھ عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں. عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ عثمان کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. عثمان غنی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں میں چاہتا ہوں جسے ملوں کلمہ گو ہو اسے سلام کیا کروں, پیغام محبت عام کروں, پیغام امن عام کروں. ٹو اسپریڈ دا میسج آف پیس, ٹو اسپریڈ دا میسج آف پیس, محبت کا میسج عام کروں, سلام عام کروں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں اطعام الطعام, کھانا کھلانا, کھانا کھلانا. عثمان غنی کہتے ہیں کھانا کھلانا میری دوسری پسندیدہ چیز ہے, کھانا کھلاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میسج یہی تھا,
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام مدینہ المنورہ میں پہلا خطبہ، وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت کا دین ہے، اسلامی تعلیمات کو دہشت گردی سے نتھی کیا جاتا ہے، اسلام امن و آشتی اور محبت و رواداری کا خوبصورت پیغام پہنچاتا ہے. اور یہ پیغام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پیغام تھا. مدینہ المنورہ میں آئے تو میرے آقا نے کہا 3 چیزیں کر لو، تدخل الجنت بالسلام، یہ 3 عمل کر لو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ جنت کی ضمانت ہیں. جنت میں جانا چاہتے ہو 3 کام کر لو. جو کلمہ کو مسلمان ملے اسے سلام کیا کرو. اور یا ایھا الناس، حضور کا یہ پیغام پوری تمام مخلوق کے لیے ہے، الناس کے لیے ہے. افشوا السلام، امن کا پیغام پھیلاؤ، امن کا پرچار کرو، امن کی تعلیمات کا پرچار کرو. اور دوسرا کام اطعموا الطعام، اطعموا الطعام. بار بار سوال کیا جاتا ہے نا بھائی، یہ مساجد میں لنگر کیوں کھلاتے ہو؟ حضور نے ضمانت دی ہے جو لنگر کھلائے گا جنت میں جائے گا، جو کھانا کھلائے گا جنت میں جائے گا. یہی خواجہ غریب نواز کی تعلیم تھی، یہی بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیم ہے، اور یہی تمام اولیاء سے بڑے ولی غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر کی تعلیم ہے. عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے تحت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پیاری ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ میں سلام کو عام کروں. دوسری چیز کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلایا کروں. تیسری چیز کیا ہے؟ جب ساری دنیا امن سے آرام سے سو رہی ہو تو عثمان غنی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیا کریں. اب دیکھیے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، حیدر قرار بھی موجود ہیں. حیدر قرار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اپنی 3 چیزیں بیان کر دی، فاروق اعظم نے اپنی 3 چیزیں بیان کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی نے بھی اپنی 3 چیزیں بیان کر دی. مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. علی تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ علی کہتے ہیں، مولا علی حیدر قرار کہتے ہیں الضرب بالسیف، الضرب بالسیف. میں چاہتا ہوں حضور کے دشمن ہوں اور علی کی تلوار ہو، علی کی تلوار ہو. اور مولا علی کے کلام کی فصاحت دیکھیے، مولا علی کہتے ہیں والصوم بالسیف، والصوم بالسیف. میں چاہتا ہوں روزے رکھوں، میں چاہتا ہوں روزے رکھوں. کیسے روزے؟ ہالینڈ کے روزے نہیں. اب تو ہالینڈ میں بھی بڑے ہیں جو 18 ڈگری پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اب یہاں بھی بڑے لمبے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پسند ہے؟ الصوم بالسیف. یا رسول اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں. کیسے روزے؟ سردیوں کے چھوٹے دنوں کے روزے نہیں، ایسے روزے جب بادو 12 ہو ویسے روزے نہیں، جب سردی ہو ویسے روزے نہیں، جب سورج حدت دکھا رہا ہو، جب جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، سخت گرمی ہو، زبان خشک ہو، تو علی کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں. علی چاہتا ہے گرمیوں کے روزے رکھے. مولا علی کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں. اور تیسری چیز مولا علی کہتے ہیں اکرام الضیف. میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کی تواضع کروں، مہمانوں کی خدمت کروں، مہمانوں کی ضیافت کروں، مہمانوں کی خدمت کروں. یہ مولا علی کی تیسری پسندیدہ چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں صحابہ وہاں موجود ہیں. ذرا تخیل باندھیے، چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جسے چاند بھی دیکھ رہا ہوگا، آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا، ستارے بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور چاند تو اس منظر کو دیکھ کر شرما رہا ہوگا، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، اور خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر. اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گٹا زلفوں کا سامن دیکھ کر، زلفوں کا سامن دیکھ کر. چاند بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے. اچانک آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب غور کیجئے، مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. ہے جبریل تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ اب دیکھیے یہ منظر جبریل بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا ہے جبریل تو بھی جا، تو بھی بتا دے کہ تجھے کون سی 3 چیزیں پیاری ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد الضالین، گمراہ لوگوں کو دین کی دعوت دوں، جو راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لگاؤں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعانت المساکین، مسکینوں کی مدد کروں. اب تیسری پسندیدہ چیز جبریل کی کیا ہے؟ اگر یہ عاشقوں کا مجمع ہے، اگر یہ دیوانوں کا مجمع ہے، اگر کوئی حضور سے پیار کرتا ہے اور عشق کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے، عشق کی حقیقت تک اسے رسائی حاصل ہے، اور اگر اس کے
سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتا ہے تو یہ جملہ سن کے وہ مچل جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا. جبریل نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت دوں. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اعانۃ المساکین, مسکینوں کی مدد کروں ہے جبریل. تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جبریل نے کہا محب کا کلام لاتا رہوں, محبوب تک پہنچاتا رہوں, آتا رہوں, جاتا رہوں, عشق کے جام پیتا رہوں, دیدار مصطفیٰ میں محو رہوں. یہ جبریل کی تیسری پسندیدہ چیز ہے. یہ جبریل چاہتے ہیں. اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا, واپس جاتے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا, اللہ نے فرمایا ہے جبریل اب میرے محبوب کو بتا دے تجھے بھی 3 چیزیں پیاری, تیرے 4 صحابہ کو بھی 3 چیزیں پیاری, جبریل کو بھی 3 چیزیں پیاری, مجھ اللہ کو بھی 3 چیزیں پیاری ہیں. مجھ اللہ کو بھی 3 چیزیں پیاری ہیں. اللہ کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. وہ کون سی 3؟ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی غمگین پریشان گنہگار بدکار سیاکار گناہوں سے توبہ کرے, جب اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے, مجھے اس کے آنسوؤں سے پیار ہے. اللہ کو گنہگاروں کے آنسوؤں سے پیار ہے. اللہ گنہگاروں کو روتے ہوئے جب دیکھتا ہے, جب وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی جانب توبہ کرتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی توبہ کرنے والوں آنسوؤں سے پیار ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور جب وہ مظلوم دعا کرتا ہے تو مجھے اس مظلوم کی دعا پر بڑا پیار آتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھوکا ہو صبر کرے تو مجھے اس بھوکے کے صبر پر پیار آتا ہے. یہاں بھی اللہ نے محبوب ہی کا ذکر کیا کیونکہ محبوب دعائیں کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, گریہ و زاری کرتے تھے, ہر وقت امت کے غم میں روتے تھے, تو اللہ کو رونے والوں سے پیار. محبوب مظلوم بھی ہیں, طائف میں ظلم بھی کیا گیا تو اللہ کو محبوب سے پیار. محبوب بھوکے بھی رہے, پیٹ پہ پتھر بھی باندھے تو اللہ کو محبوب سے پیار. یہ تو تھا ایک میسج, یہ تو تھا ایک عمل کا میسج. آئیے اب اسی سے عقیدے کا ایک نقطہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب عقیدہ دیتا ہوں. عقیدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث, حبب علی من دنیاکم ثلاث. ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب ذرا روش ادراک میں میرے ساتھ چلیے گا, میرے ساتھ اب چلیں گے. میں موضوع ختم کر رہا ہوں, گفتگو میری ختم ہو گئی. یہ آخری نقطہ دے کر میں جا رہا ہوں, آخری نقطہ. لیکن انشاءاللہ علماء تو سمجھ گئے ہیں, وہ پہلے سے جانتے ہیں, لیکن جو نہیں سمجھے انشاءاللہ میری انگلی پکڑ کے یہ سفر میرے ساتھ آپ اختیار کریں گے تو ان پیچیدہ راہوں سے نکال کے منزل مقصود تک پہنچا دوں گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں, تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. دیکھو میں ہالینڈ میں آیا ہوں, ہالینڈ میں آ کر میں یہاں پر آ کر اس شہر میں آ کر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ کے شہر کی 3 چیزیں پیاری ہیں, آپ کے شہر کی 3 چیزیں پیاری ہیں. یا راٹرڈم میں جا کر میں راٹرڈم سے والوں سے کہوں ہے راٹرڈم والوں مجھے تمہارے راٹرڈم کے لوگ پیارے ہیں. اب کوئی راٹرڈم کا شخص کہے کہ ثاقب شامی کا تعلق راٹرڈم سے ہی ہے تو آپ کہیں گے بھائی عقل کے ناخن لے, کیا کہہ رہا ہے؟ جملے کو دیکھ, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے راٹرڈم کے لوگوں سے پیار ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے راٹرڈم لوگوں سے پیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راٹرڈم میں آیا تو ہے لیکن راٹرڈم سے ہے نہیں. کیا سنا آپ نے؟ وہ راٹرڈم میں آیا تو ہے, راٹرڈم سے ہے نہیں ہے, اس کی اصل راٹرڈم نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مجھے تمہارے راٹرڈم کے لوگوں سے پیار ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں ایمسٹرڈم میں جا کر مجھے تمہارے ایمسٹرڈم کے لوگوں سے پیار ہے. کوئی ایمسٹرڈم کا شخص کہے کہ یہ ایمسٹرڈم سے ہی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں, اگر ایمسٹرڈم سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے ایمسٹرڈم کے لوگوں سے پیار ہے. میں ہالینڈ والوں سے کہتا ہوں ہالینڈ والوں مجھے تمہارے ہالینڈ کے لوگوں سے پیار ہے. کوئی کہے ثاقب شامی ہالینڈ سے ہی ہے, آپ کہیں گے نہیں, اگر ہالینڈ سے ہوتا یہ نہ کہتا تمہارے ہالینڈ کے لوگوں سے پیار ہے. پتہ چلا ہالینڈ آیا تو ہے, ہالینڈ سے ہے نہیں, اس کی اصل کوئی اور ہے. اگر میں کہوں یورپ والوں مجھے تمہارے یورپ کے لوگوں سے پیار ہے, کوئی کہے یہ یورپ سے ہے, آپ کہیں گے نہیں یورپ سے نہیں ہے. اگر یورپ سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ تمہارے یورپ کے لوگوں سے پیار ہے. غور کیجئے گا, جو جہاں سے ہوتا ہے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارے لوگوں سے پیار ہے, لیکن اگر کسی دوسری جگہ جائے, کسی دوسری مخلوق سے بات کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے تمہاری دنیا کے لوگوں سے پیار ہے. میرے آقا کی حدیث پر غور کیجئے, میرے آقا کی حدیث پر غور کیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہے دنیا والو, ہے میرے صحابہ,
مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ہالینڈ کے لوگوں سے پیار ہے۔ سب کہیں گے یہ ہالینڈ میں آیا تو ہے، ہالینڈ سے ہے نہیں، کہیں اور سے آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ اب کوئی کہے ہماری جیسے بشر ہیں، نور نہیں ہیں، اسی دنیا سے ہیں، خاکی ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بشر ہیں لیکن بن کے آئے ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر ان کی حقیقت بشر ہی ہوتی تو یہ نہ فرماتے دنیا والوں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پتا چلا اس دنیا میں آئے تو ہیں، اس دنیا سے ہیں نہیں، ان کی اصل کچھ اور ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، ان کی ریالٹی کچھ اور ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں۔ شب معراج کسی اور دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، کہاں سے آئے کہاں گئے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ بشر بن کر آئے ہیں لیکن ان کی حقیقت اگر روح مانو تو پھر بھی مان لو کہ روح ہیں۔ اگر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، بئی مانا کہ حضور کی روح سب سے پہلے تخلیق کی گئی، تو روح مان لو، روح بھی نور ہوتا ہے بھائی، اتنا تو تسلیم کر لو نا، کم از کم اتنا تو تسلیم کر لو، اتنا بھی مان۔ اگر جسم کو نور ہدایت کہتے ہو تو کیا روح ہدایت نہیں دیتی؟ کیا روح ہدایت نہیں دیتی؟ تو روح کو ہی نور مان لو، اتنا تو تسلیم کر لو۔ لیکن ان کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، ان کی ریالٹی کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک انسانی عقل و فہم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ تمام مخلوقات انہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، لیکن آئیے بریلی کے کلندر کا کلام سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال سے تو آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن آؤ آپ کو بتاؤں، اقبال کا اپنا مقام ہے، اقبال یقیناً عاشق رسول ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک۔ اب آپ محسوس نہیں کریں گے تو میں کیا کلام پڑھوں گا بھائی؟ مجھے احساس دلائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو جھلک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے انہی کے دم قدم سے۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہوں عالم نہ ہو۔ یہ ساری کائنات انہی کے لیے معرض وجود میں آئی۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ ان کے دیدار کے جام پینا چاہتے ہو نا؟ کون پینا چاہتا ہے؟ کون دیدار کرنا چاہتا ہے آقا کا؟ جو دیدار کرنا چاہتا ہے جاتے ہوئے ایک وظیفہ دے دیتا ہوں آپ کو، ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، گارنٹیڈ وظیفہ ہے، آقا کا دیدار ہوگا۔ ملک شام کے ایک ولی کی بارگاہ میں ہر شخص چاہتا ہے، کہتا ہر کوئی ہے، لیکن یہ جو نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کل برطانیہ، ہالینڈ، فرانس اور یورپین کنٹریز کی پبوں اور کلبوں کی زینت بنے تھے، آج الحمدللہ کونین کے والی کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں، آج مساجد کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تزکیہ قلب کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، کہتا تو ہر کوئی ہے دیدار ملے، حضوری ملے، لیکن اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی جاہل پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، جاہل عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ حاضریاں کرتا ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تباہ کر دیتا ہے ہمارا دین، تباہ کر دیتا ہے ہمارا ایمان، ایسے وہم پرستی میں ہمیں ڈال دیتا ہے، حرام کاریوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے، اور ہم جنات پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں جنات علم غیب جانتے ہیں، الیاذ باللہ، جو کفر ہے۔ آؤ تمہیں سیدھا دین بتاؤں، آؤ تمہیں
آسان اور اصل دین بتاؤں، عقیدہ بتایا ہے، اور عشق مصطفیٰ کا ایک نسخہ بتا دوں، آقا کا دیدار کیسے ہوتا ہے، آقا کے دیدار کا طریقہ کیا ہے۔ ملک شام کے ایک ولی کے پاس ایک بندہ گیا، کہا ہے میرے شیخ مجھے وظیفہ دیجئے، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مدت سے تڑپ رہا ہوں کب آقا کا دیدار ہو جائے، کب کونین کے والی کا دیدار ہو جائے، کب خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ نظر آ جائے۔ انہوں نے کہا شام کو آنا، کھانا نہیں کھانا، کھانا میرے گھر میں کھانا، میں تجھے ایک وظیفہ دوں گا، ایک ورد دوں گا، آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ آیا، شام کو آیا، کھانا کھا کر نہیں آیا، انہوں نے اہتمام کیا، کھانا دیا، کھانا ایسا بنایا کہ اس میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، کھانا کم تھا نمک بہت زیادہ تھا۔ شیخ تھا، شیخ کے احترام میں ادب میں اس نے اعتراض نہیں کیا، اور اس پر سب سے بڑی بات یہ کہ اوپر پانی بھی نہیں دیا، کھانا کھلا دیا، کھانا رکھ دیا، نمک بہت زیادہ ڈال دیا، پانی بھی نہیں دیا، لیکن شیخ کے ادب میں کلام نہیں کیا۔ شیخ نے کہا، اس نے کہا کہ وظیفہ دے دیجئے کہ آقا کا دیدار کیسے ہوگا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا۔ شیخ نے کہا تو اب گھر چلا جا، گھر چلا جا، لیکن گھر جا کر پانی نہیں پینا، گھر جا کر پانی نہیں پینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شیخ کا حکم تھا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا تھا، پانی نہیں پینا۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے پانی نہیں پیا، رات کو سو گیا، صبح دن کو شیخ کے پاس گیا، عرض کرتا ہے شیخ مجھے بتائیے آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا، آقا کا دیدار کیسے ہوگا۔ شیخ نے کہا تو نے گھر جا کر پانی پیا تھا، کہا پانی نہیں پیا تھا، کہا فوراً جا کر سو گیا تھا، کہا فوراً سو گیا تھا، کہا رات کو کیا دیکھا، کہا پانی دیکھا، کنویں دیکھے، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، جہاں نظر اٹھائی خوابوں میں پانی ہی پانی نظر آیا، کہا تو پیاسا تھا نا، تجھے پیاس تھی، ارے اگر تیری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں پانی آ سکتا ہے تو آمنہ کے لال کی پیاس پیدا کر، عشق کی تمنا پیدا کر، اپنی آنکھوں کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے۔ تو جھوٹا ہے، تو دنیا کا حسن بھی دیکھتا ہے، حسین چہرے بھی دیکھتا ہے، عورتوں کا حسن بھی دیکھتا ہے، دنیا کے حسن میں محو ہے، پھر کہتا ہے دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہے۔ اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کر کے، کچھ عرصے کے لیے تو تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے پھر تو سوئے گا جب دل میں تمنا پیدا ہوگی۔ اگر پانی رات کو پیاس بجھانے کے لیے آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا، مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ آئیں گے، دیدار کرائیں گے، تم دل کو پاک کر کے دیکھو، دل کی دنیا کو آباد کر کے دیکھو، دل سے پھر آواز آئے گی۔ ایک مرتبہ جب وہ ہنسی مکھڑا نظر آ گیا پھر دل سے کہو گے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آنکھوں کو پاک کر لو، آنکھوں کو پاک کر لو۔ تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان یہاں موجود ہیں۔ تزکیہ قلب کا ایک خاص مرحلہ ہے، 40 دن آنکھوں کو پاک کرنا، زبان کو پاک کرنا، کان کو پاک کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں توبہ کرنا، اس ماحول میں توبہ کرنا یہ ڈرامہ ہے، بھائی حقیقتاً توبہ نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں، توبہ کا دعویٰ ہم بار بار کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ توبہ قائم رہ سکتی ہے، یہ رہ سکتی ہے۔ اگر اس برطانیہ میں، یورپین کنٹریز میں مقیم نوجوان جوانی کی عمر میں توبہ پر استقامت حاصل کر سکتے ہیں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو ہمت کرنا ہوگی، آپ کو کوشش کرنا ہوگی، تزکیہ قلب کے مراحل طے کریں، انشاءاللہ ایسا دل آباد ہوگا، دل کی دنیا ایسی آباد ہوگی، دل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایسا نکلے گا کہ پھر آپ یہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب دیدار ہو رہا ہو، جب بار بار حضوری ہو رہی ہو، پھر مردہ بھی نہیں کہیں گے، پھر دل سے کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے آج کی اس محفل میں ہم آپ کو ایک ورد دیتے ہیں، اور یہ خاص ورد ہے۔ آج کی اس محفل کا ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ایک عقیدہ بھی دیتے ہیں، عمل بھی بتاتے ہیں، اور ایک ورد بھی دیتے ہیں تاکہ پریکٹیکل چیزیں بھی آپ کو مل جائیں۔ جن لوگوں کی اولاد دین اسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں آ رہی، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، تو بچہ اگر سو رہا ہو تو سوتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے قبل، فجر کی نماز کے بعد، اور صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کی ابتدا کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اپنے بچے کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 دن بالتواتر پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ اول آخر درود شریف، کیا بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے صبح صادق یعنی فجر کی ابتدا کے بعد، سورج طلوع ہونے سے قبل آپ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا شہیدو کا ورد،
یہ آپ پڑھیں 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا۔ اور ایک دینی علم کے حوالے سے ایک سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ یہ بڑا عظیم نسخہ ہے، بڑا قیمتی ورد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کی اس بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ تحفہ ہے، پہلا تحفہ، اولادیں برباد ہو رہی ہیں ہماری ان ممالک میں، ہم اپنا دنیا بنانے کے لیے آئے تھے لیکن اپنا دین بھی گنوا بیٹھے ہیں، دین بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ حقیقت ہے، ایک پہلا ورد آپ کو دیا، دوسرا ورد یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے۔ اور یہ ورد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ہر روز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھی، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، یہ لکھ لیں، آپ نے گھر جا کے چیک کرنا ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے یہ عمل کر لیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ، میرے بات پڑھ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سب بولیں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ شخص دن کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے پورا دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ امیجن کیجیے آپ، امیجن دس، 70,000 angels will be asking for your forgiveness. 70,000 angels of Allah subhanahu wa ta'ala will seek forgiveness for you. اور حضور نے ارشاد فرمایا، پورا دن 70,000 فرشتے، اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کے ملائکہ آسمانوں سے اتر تک آپ کا نام لے کر، آسمانوں سے اتر کر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت مانگیں گے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص یہ پڑھ کر اسی دن مر جاتا ہے تو آخرت میں شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ نوٹس اگر آپ لینا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ نوجوان کافی تعداد میں یہاں ہالینڈ کے بھی احباب ہیں، مولانا احمد مختار یہاں موجود ہیں، اور نوجوان یہاں ہالینڈ کے بھی ہیں، پیرس سے بھی، UK سے بھی آئے ہیں، ان سے آپ یہ نوٹس لے لیں۔ اور جو احباب جن کے نام مجھے ابتدا میں مولانا دیے ہیں، حبیب عرفان نے جو بیعت ہونے کے لیے، اس سلسلہ عالیہ میں بیعت ہونے کے لیے یہاں ہالینڈ کے احباب نے جو ٹی وی کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے بتاتے رہیں، ان کے لیے بھی کمرے میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ احباب ہمارے اس سلسلہ میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، میلاد مبارک ہو، میلاد مبارک ہو، سب کہیں میلاد مبارک، خیر مبارک کہیں آپ، میلاد مبارک ہو آپ کو۔ میلاد میں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ایام میں مسکراتے رہو، اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو خوشحالیاں دے گا۔ جو ملے مسکرا کے اسے کہو میلاد مبارک ہو، جو ملے اس کو جو مسکراتا رہتا ہے اور اس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پھر مسکراتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی پھر مسکراتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جس سے ملیں گے میلاد مبارک کہیں گے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی اس وقت ہر روز ARYQ TV پر 8 بجے UK کے ٹائم پر، پتہ نہیں یہاں ٹائم آگے ہے 1 گھنٹہ، شام 9 بجے یہاں پر لیکچرز ڈلیور کیے جا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ARYQ TV آپ دیکھتے رہیں، اور ہر بدھ کو مقاصد الشریعہ کے ٹائٹل پر، فلسفہ احکام کے ٹائٹل پر ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع جس پر آج دن تک کسی نے اس تفصیل سے کلام نہیں کیا، اللہ کے کرم سے یہ فقیر اس پر کلام کر رہا ہے۔ اس میں مقاصد الشریعہ پر ہم کلام کر رہے ہیں، مقاصد کیا ہے شریعت کے، فلسفہ احکام کیا ہے، فلسفی آف احکام کیا ہے، یعنی فجر کی اگر 2 رکعتیں ہیں تو 2 کیوں ہیں، ظہر کی 4 ہیں تو 4 کیوں ہیں، زکوٰۃ 2.5% کیوں فرض ہے۔ ہم لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کیوں اتنی فرض ہے، اس کیوں کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ عورتیں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی، چور کا ہاتھ کیوں کاٹنا ہے، ہر کیوں کے جواب پر ARYQ TV پر یہ لیکچرز ڈیلیور کیے جا رہے ہیں۔ آپ ضرور دیکھیں، وہاں پر ای میل ایڈریس بھی آتا ہے، آپ فیڈ بیک بھی بھیجیں۔ QTV کی جتنی ٹیم یہاں پر آئی ہے وہ بھی، چونکہ میری اس ریکارڈنگ کے فوراً بعد یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہالینڈ میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ میں 17 سال کے بعد ہالینڈ میں آیا ہوں، بچپن میں آیا تھا ایمسٹرڈم میں،
راٹرڈم میں غالباً میری 14 سال 15 سال عمر تھی اس وقت. 17 ایئرس کے بعد آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ دیکھا. حقیقت ہے خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ سورینام والے اردو کس قدر سمجھتے ہیں. میں نے حضرت علامہ سے پہلے پوچھا, انہوں نے کہا ماشاءاللہ اچھا ادراک رکھتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ پنجابی بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے, تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم, کچھ خار کم تو کر گئے, گزرے جدھر سے ہم مرشد کریم کی نگاہ سے عقائد کے جو مسائل مجھے بتائے گئے تھے ہم نے ان پر کچھ کلام کیا. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.